السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، یوں اگر دیکھا جائے تو اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے۔ ہم کو جہاں تک ممکن ہو سکے صبر کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے بہت ساری جو قرآن کی آیات ہیں ان کی طرف اشارہ بھی کروں گا، پڑھ کے بھی بتاؤں گا، اور احادیث کی طرف بھی اشارہ کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ صبر ہم کو کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ واقعی میں صبر کرنا چاہیے تو یہاں کہاں پر صبر کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا کہ تم ہے نا معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ واقعی میں آپ کے دل کو برا لگتا ہے اور آپ کو واقعی میں وہ ناگوار گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کیا ہے، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اب دیکھیے، اگر جائزہ لیں تو ہم کو یہ چیزیں بالکل ملے گی جو میں آپ کے سامنے بات کو پیش کرنے والا ہوں، کہ قرآن نے جگہ بہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم زیادتی کرے تو آپ ان کو معاف کر دو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر جو ہے بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، آپ کو آپ کی لائف میں، زندگی میں 3 طرح کے انسان ملیں گے۔ بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں آج۔ 3 طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں آپ کو ملیں گے ضرور۔ ایک تو وہ جماعت ہے، وہ گروپ ہے، یا وہ لوگ ہیں کہ جو ہے نا آپ کو ٹورچر کرتے ہیں، جیسے بار بار کہتے ہیں ارے آپ یہ نہیں کام نہیں کر سکتے، ارے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر کہاں ہے یہ چیزیں؟ آپ تو یوں سمجھو کہ بالکل گئے گزرے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں ہوا کرتی، جیسے مثلا ایک عالم دین کا میں آپ کو واقعہ بتا کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ ایک عالم جو ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا لوگ، ان کی کلاس کے لوگوں نے کیا کہا، کہہ رہے آپ عالم نہیں بن سکتے۔ وہ کیا ہے، ایک سال جب ہو گیا تھا ان کا، تو انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی، تو پھر وہ ٹورچر کرنے لگے بار بار، ارے آپ کیا پڑھو گے، آپ وہاں پر بھی گئے تھے، یہاں پر بھی گئے تھے، اس طریقے سے وہ باتیں کرنے لگے کہ آپ عالم نہیں بن سکتے۔ اس طریقے سے انہوں نے ٹورچر کیا بار بار۔ اب ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا ہے میرے عزیزوں؟ دیکھیے، میری جو مائیں اور بہنیں اور میرے جو بہت سارے نوجوان حضرات اور بزرگ میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ایسے وقت میں ہے نا ہم ہے نا انتقام نہ لیں، یعنی ہم بار بار ان کو یوں نہ بولیں پر میں یہ کر لوں گا، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ عملی اعتبار سے بتائیں۔ آپ ان سے کچھ نہ کہیں، بلکہ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو بتائیں کہ الحمدللہ جس کام کے لیے آپ ٹورچر کر رہے تھے، آج دیکھو آج میں نے وہ کام پورا کر دیا۔ جیسے مثلا ان کو ٹورچر کیا، 1 سال پڑھنے کے بعد انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایسی محنتیں کی کہ وہ عالم بعمل بن گئے، ماشاءاللہ بہت اچھے پیمانے پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہے نا بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ہے نا آپ کو ٹورچر کرنے والے، آپ کو اکسانے والے، آپ کو بار بار اکسانے والے، ایسے لوگ ملتے ہیں۔ تو ہم ان کے جوابات میں نہ الجھتے ہوئے، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے، ہم اپنے کام میں لگے رہیں، اپنا کام کرتا رہیں۔ اپنا کام جو ظاہر سی بات ہے، جو وہ ٹورچر کر رہا ہے، بار بار آپ کو کہہ رہا ہے، آپ اس کے جوابات میں الجھ جائیں گے، اپنا جو مقصد ہے اصلی، اس سے ہم ہٹ جائیں گے۔ تو یہ نا ایک تو وہ لوگ، یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ٹورچر کریں گے۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جو آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کی غیبت کریں گے، آپ کی پیٹھ پیچھے جو ہے غیبتیں کرتے ہوں، اور وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، فلانا ڈھمکا، آپ کے پاس بھی بات آئے گی۔ تو ہے نا کہ آپ بار بار ہے نا اس کام میں پڑے نا، کرنے دو کریں۔ بہت سارے لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں، ارے آپ بھی جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ آپ میں سے یا ہم میں سے کس کی غیبت نہیں کرتے لوگ، بتائیے آپ۔ یہ تو سلسلہ ایسا ہے کہ یہ تو رکنا ہی نہیں ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی، غیبت وغیرہ تو ہونا ہی ہے، چاہے انسان کتنا پاکیزہ ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا صاف ستھرا آدمی ہو، یا عورت ہو، مستورات ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی برائی تو بیان کی جائے گی۔ کوئی مطلب برائی سے مطلب یہ کہ اس کی غیبت تو ہے نا ضرور بیان کرتے لوگ۔ تو آپ اس میں نہ الجھتے ہوئے آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، بلکہ آپ ہے نا اپنے یوں سمجھو کہ یوں اللہ سے، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میری جو برائی کی جا رہی ہے، جو غیبت کی جا رہی ہے، اے اللہ میں آپ سے معافی تلافی کرتا ہوں، اے اللہ میرے اندر وہ صلاحیت دے، یا اللہ میرے اندر کام کرنے کی لیاقت اور صلاحیت دے دے۔ اس طریقے سے ہے نا ظاہر سی بات ہے جو غیبت کر رہا ہے
وہ جانے اس کا کام جانے. آپ کے کھاتے میں تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, آپ کو تو ثواب مل رہا ہے, اور اس کے کھاتے میں کیا ہے, برائی لکھی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ لوگ بھی ہوتے ہیں, دو طرح کے ہو گئے. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا جری ہوتے ہیں نقصان پہنچانے میں, وہ بالکل ہے نا آپ کے سامنے کہیں آپ غلط کر رہے ہو, اور کیا بولتے ہیں بار بار آپ کی برائی آپ کے منہ پہ بیان کریں گے, بار بار آپ کے بارے میں فتنہ فساد کی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیے اسلام تو یہ کہتا ہے, شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ صبر کرو, ٹھیک ہے, آپ صبر کرو. لیکن ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں انہی میں, جو آپ کے سامنے جو بولنے والے ہوا کرتے ہیں کہ ہے نا وہ ہے نا اس طرح اپنے گناہ پر یا فتنہ فساد پر جری ہو جاتے ہیں, ان کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے. یہاں پر آپ بات کو سمجھ لیں, کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کو جواب دینا, وہاں پر صبر کر لیا ٹھیک ہے, جہاں تک صبر ہوا, لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نے صبر کیا تو پھر وہ ہے نا وہ جری ہو جائیں گے, وہ گناہ پر جری ہو جائیں گے, آپ کو پریشان کریں گے, آپ کی غیبت کر رہیں گے, آپ کو برا بھلا کہیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ان کو جوابات دینا ضروری ہوا کرتے بسا اوقات. تو اس لیے ہے میرا عزیزو, ہر جگہ ہے نا جوابات دینا یا مقابلہ کرنا یا بدلہ لینا یہ کوئی ضرور نہیں ہے. کچھ ایسے جوابات ہوا کرتے ہیں, کچھ بدلے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ سامنے والوں کو احساس تک نہیں ہوتا اور بدلہ چکتا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش درخواست ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں. آپ یہ سمجھو ہر جگہ بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں, ہر جگہ یہ سمجھو صبر بھی نہ کریں. آپ انسان کی کیٹیگری کو جانتے ہوئے, یہ سامنے والوں کو پڑھتے ہوئے ہم ہے نا بدلہ لینے کی فکر بھی کر سکتے ہیں, کوشش بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اسلام نے اس چیز سے نہیں روکا ہم کو. آپ بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے, جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے بدلہ لے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہے نا جہاں تک کوشش ہو ہم صبر سے کام لیں. صبر وہ ہوتا ہے کہ صبر ہے نا جو کیا بولتے ہیں تھک تو سکتا ہے, صبر کیا بولتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن منزل مقصود تک ضرور پہنچتا ہے جو صبر والا انسان ہوتا ہے. تو اس لیے ہم معافی تلافی بھی کریں, اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں. یا آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات چل رہے ہیں اور کیسی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ میری باتوں کو ہو سکتا ہے بہت سارے جان رہے ہوں اشاروں سے. آپ سے گزارش درخواست ہے کہ جہاں پر بدلہ لینا چاہیے وہیں پر بدلہ لیں, ورنہ ہے نا آپ صبر سے کام لیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.